بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تفسیر کے فضائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وفضائلہ کثیرۃ منہا تکفل اللہ تعالی بنفسہ ببیان کلامہ الشریف، قال اللہ تعالی ثم ان علینا بیانہ، فاللہ تعالی هو المفسر الاول لکلامہ القدیم وکفی بہ فضیلۃ۔ جعل تفسیر القرآن الکریم وظیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، فبینہ صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ وفعلہ فہو المفسر الثانی لکتاب اللہ المثانی وکفی بہ قدوۃ۔ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن عمہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فقال اللہم علمہ الکتاب، وفی روایت اللہم علمہ التاویل، وشہد بلباقتہ وعبقریتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حیث قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس فہل فوق ذلك من فخر، وجعل خیر الناس من تعلم القرآن وعلمہ الناس، هذا عام لالفاظ القرآن ومعانیہ بل هو اولی وناہیک بہ من علیاہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس کے فضائل کثیر ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے شریف کلام کی وضاحت کی کفالت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کی وضاحت۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مفسر اول ہیں، اپنے قدیم کلام کے اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے۔ تفسیر قرآن مجید کو بنایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی جانب نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، یہ نصیحت جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی قرآن مجید کو اپنے قول کے ساتھ اور اپنے فعل کے ساتھ۔ وہ دوسرے مفسر ہیں اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، جو اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور مثال کے لیے یہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، اور فرمایا یا اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دیجئے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ اس کو تاویل کا علم دیجئے، اور ان کی لباقت کہتے ہیں مہارت، اور عبقریت یعنی بے مثال ہونے کی گواہی دی عبداللہ ابن مسعود نے۔ انہوں نے فرمایا قرآن مجید کے ترجمان کتنے ہی اچھے ہیں ابن عباس، کیا اس سے اوپر بھی کوئی فخر ہو سکتا ہے؟ اور بنایا گیا ہے لوگوں میں سے بہترین اس شخص کو جو قرآن مجید کی تعلیم دے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ عام ہے قرآن مجید کے الفاظ کے لیے اور اس کے معنی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے اور آپ کے لیے یہ زیادہ کافی ہے من علیاہ، اونچا ہونے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے خود قرآن مجید کی تفسیر کو اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن مجید کی وضاحت اور اس قرآن مجید کا بیان۔ تو اسے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے جو مفسر اول ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، انہوں نے خود اپنے اس قدیم کلام کی تفسیر کو ذمہ لیا ہے، اور فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا کون سا عظیم الشان فعل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ یعنی ان کا کام بھی تفسیر قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ اب لوگوں کے لیے بیان کریں یہ کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ کام لگایا ہے قرآن مجید کی تفسیر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنے قول کے ساتھ اور اپنے فعل کے ساتھ اسی قرآن مجید کی تفسیر ہی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے اس کے مفسر ثانی ہیں، اور مثال کے لیے اور نمونہ بنانے کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی یہ والا کام لگا ہوا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اس کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اور یہ بھی ارشاد دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے کتاب یعنی قرآن مجید کا علم سکھائیے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہم علمہ التاویل، تاویل سے مراد بھی یہاں پر قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم دیا تھا، اور اسی بات کی گواہی دی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرآن مجید کی تفسیر میں مہارت
اور بے مثال ہونے کی گواہی دیتے ہوئے یہ فرمایا، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، قرآن مجید کے ترجمان ابن عباس کتنے ہی اچھے ہیں، یعنی بہت اچھی اور شاندار طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس سے اوپر پھر اور کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو اتنی زیادہ یہاں پر دعا بھی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تفسیر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفسیر کر رہے ہیں، اور اسی کے اپنے چچا کے بیٹے کو دعا بھی دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن مجید سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی، اس کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے، جس کی وجہ سے حدیث مبارک کے اندر اس کو بہترین لوگوں میں سے قرار دیا گیا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہی بتایا کہ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے یہ بھی اس حدیث کے الفاظ کے اندر داخل ہے، بلکہ بطریق اولیٰ داخل ہے، اور مثال پکڑنے کے لیے یہ بہت کافی اور وافی ہے۔ جو اونچے کام ہیں ان میں سے ایک یہ بہترین کام ہے جس کی اس کو مثال بنایا جا سکتا ہے۔